ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا پہلا باب 29 سے 34 آیات تک۔ دوسرے دن یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباق دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباق دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباق دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، خدا نے 30 سال کی عمر میں بپتسمہ دینے والے یوحنا کو بلایا تاکہ وہ مسیح کی راہ تیار کرے اور اس کو لوگوں پر ظاہر کرے۔ یہ اس کے بپتسمہ دیتے وقت ہوا جس وقت سے تمام توبہ کرنے والے مسیح کے استقبال کی امید رکھنے لگے۔ خدا نے یوحنا سے بات کی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ ایسی چیز دیکھیں گے جس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی مسیح پر پاک روح کے نزول کا مظاہرہ۔ دراصل روح خاص طور سے یسوع پر آ کر ٹھہرا۔ پرانے عہد نامہ کے انبیاء پر مختصر عرصہ کے لیے روح نازل ہوا کرتا تھا، لیکن مسیح ہمیشہ کے لیے روح سے معمور ہو گیا۔ اسی طرح پاک روح ایمانداروں کو ایک ہمیشہ بہنے والے چشمے کی طرح ایک ابدی قوت سے معمور کرے گا۔ دونوں نوجوان پہلو بہ پہلو دریائے یردن کے کنارے کھڑے ہوئے۔ اچانک بغیر کسی شور و گل کے آسمان کھل گیا اور یوحنا نے پاک روح کو کبوتر کی شکل میں دیکھا جو نیلے آسمان کے مقابل سفید نظر آیا۔ ہر پرندہ اطمینان اور منکسر مزاجی کا پیکر تھا۔ یہ روح یوحنا یا توبہ کرنے والوں پر نہ اترا، بلکہ سیدھا یسوع پر آ کر ٹھہرا، جس سے یوحنا کو یقینی ثبوت مل گیا کہ ناصرت کی یہ جوان ہستی تمام انبیاء اور مخلوقات سے اعلیٰ ہے۔ یوحنا جان گیا کہ خدا ان کے سامنے کھڑا ہے، یعنی وہ ابدی ہستی جس کی آنے کی امید ہے۔ یوحنا نے مسیح کو روح عنایت کرنے والے کے طور پر پہچان تو لیا، لیکن انہوں نے اس رویا کو چھپایا نہیں، بلکہ بلند آواز میں اعلان کیا کہ خداوند آ چکا ہے اور یہاں موجود ہے۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ کسی کو مجرم قرار دے، بلکہ اس لیے کہ محبت اور نوازش دکھائے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ روح سے معمور خدا کا بیٹا ہے۔ جو شخص وثوق سے کہتا ہے کہ یسوع خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس طرح یوحنا نے مسیح کی آمد کا یہ مقصد واضح کر دیا کہ وہ توبہ کرنے والوں کو پاک روح سے بپتسمہ دے گا۔ خدا روح ہے اور اس کا بیٹا اس کی روح ہے جو انسان بنا۔ یوحنا کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ اپنے پیروں کو اس حقیقت سے آگاہ کرے کہ خدا محبت ہے۔ اے خدا کے مقدس بیٹے، ہم تیری عبادت و تیری تمجید کرتے ہیں۔ تو ہماری خاطر حلیم بنا اور ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ تو خود سے محبت کرنے والوں پر پاک روح کی قوت نچھاور کر دیتا ہے۔ ان کا کثیر تعداد لوگوں کو جگا جو اپنی خطاؤں اور گناہوں کی نیند سو رہے ہیں، ان کی تجدید کر اور انہیں اپنی سچائی سے منور کر۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔